اچھا تو یہ سارے حال منظر عام پر سامنے ہیں. اس ابن تیمیہ کو جب ابن تیمیہ کی ہم وسیلے پر، مدد پر اور ہر چیز پر ان کی روایتیں دکھاتے ہیں اس کو، تو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے، قرآن حدیث مانیں گے. لیکن ماننا یہ ان کے دل کا ایک وہم ہے. اسی ابن تیمیہ کا مدرسہ بنا کر کے سال میں ایک بار جشن ابن تیمیہ کر رہے ہیں، وہاں سارے عالم اکٹھا ہوتے ہیں ان کے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی آپ سرچ کر لیجئے، دیکھیے بہار میں کتنا بڑا مدرسہ بنایا انہوں نے ابن تیمیہ کے نام سے. اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا صحابہ کا نام تم کو نہیں ملا، کسی اولیاء کا نام تم کو نہیں ملا، تو خاموش ہو جائیں گے. ابن تیمیہ کون ہے؟ ابن تیمیہ ان کے بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الکل حدیث ہیں ان کے، اہل حدیثوں کے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، ذرا دماغ عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور اپنے پاس کے مدرسے میں صحیح العقیدہ امام کے پاس جاؤ، علم سیکھو. ایسے امام کے پاس نہ جاؤ جو وہ خود نہیں سیکھا تمہیں نہ سکھا پائے. چلیے میں اب کچھ بولنا چاہتا ہوں، بول سکتا ہوں؟ ہاں بولیے. دیکھیے، چلیے آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی امام یا کسی اچھے مدرسے میں جا کے پڑھا جائے. جی ٹھیک ہے. جی جی سپوز میں چلا گیا اہل سنت مدرسے میں، ٹھیک ہے، میں وہاں سے پڑھ کے نکلوں گا تو پھر مجھے دیوبندی، اہل حدیث اور جو ادر فرقے یہ کہ مجھے ٹارگیٹ کریں گے. مجھے آپ ایک بات نہیں، اس کا جواب دے دیں، پہلے جواب لے لیجیے اس کا. مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو شروع سے لے کے چلتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلافت کس کو ملی؟ حضرت ابو بکر کو. تو حضرت ابو بکر کے دور میں ایک قبیلے نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے اس قبیلے میں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے منع کر دیا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کی جماعت کو بلایا اور 3 مہینے تک بات چیت چلی. اب ہوتا یہ تھا کہ جو اپنی نسبت ابو بکر صدیق کی طرف کرتا تھا وہ حق پر تھا، اور جو نسبت ان قبیلے والوں کی طرف کرتا تھا وہ ناحق پر تھا. اب کام دونوں ہی کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابو بکر کے قبیلے سے کوئی وہاں جاتا تھا تو ان کو کہتے تھے ارے یہ ابو بکر کے قبیلے کا ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا ہے. اور جو یہاں آتا تھا تو صحابہ کی جماعت کہتی تھی ارے یہ وہ ہے جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، یہ اس قبیلے کا بدبخت ہے، بھگاؤ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی. حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کی اور کئی دن تک جنگ چلی اور اس میں کئی صحابہ بھی شہید ہوئے. موضوع کیا تھا؟ زکوٰۃ نہ دینا. اچھا ٹھیک ہے. پہلے 3 مہینے 4 مہینے آپ نے ان کو سمجھایا، سمجھانے کی بہت کوشش کی، نہیں سمجھے. پھر جنگ ہوئی. ٹھیک. اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو جنگ نہ کرتے، چھوڑ دیتے ان کو ان کے حال پہ. اب یہی منظر حضرت عمر کے تعلق سے پیش آیا، حضرت عمر کی خلافت میں پیش آیا، اور یہی منظر حضرت عثمان غنی کی خلافت میں پیش آیا جس میں وہ شہید بھی ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت علی کے ٹائم میں بھی یہی منظر آیا کہ ایک جماعت نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے مجھے کافر کس بیس پہ کہا کہ قرآن میں آیا تھا، اللہ نے فرمایا میں تمہارا حاکم ہوں، اور تم تقریر کر رہے تھے تو تم نے یہ کہا کہ میں تمہارا حاکم ہوں، تو تم نے اپنے آپ کو اللہ سے ملا دیا. تو حضرت علی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو اس میں ڈالا جائے، ان کو قتل کیا جائے کہ یہ قرآن کو خود سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے، ہر دور میں باطل کو الگ رکھنے کے لیے اپنی نسبت حق کی طرف کی، ہر دور میں. اچھا، امام بخاری کے دور میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ امام بخاری کے دور میں دشواری پیش نہیں آئی امام بخاری کو؟ کیا امام بخاری نے ان خارجیوں اور ان نافذیوں سے جھگڑا نہیں کیا؟ وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. امام مسلم نے بھی وہی کیا، امام ترمذی نے بھی وہی کیا. آج کی تاریخ میں جو فرقہ بنائے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی نسبت حق کی طرف رکھنی ہے. اور آج کی تاریخ میں علوموں کی مہارت، آج کی تاریخ میں علم کی مہارت جس کی سب سے زیادہ ہوگی ہم اس کی طرف نسبت کریں گے. اس لیے ہم احمد رضا کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بریلی کی طرف نسبت کرتے ہیں. بریلی کوئی فرقہ یا مسلک نہیں ہے، صرف حق کو باطل سے الگ رکھنے کے لیے نسبت ہے. جیسے لوگ جب بخارا سے باہر جاتے تھے امام بخاری کے دور میں تو لوگ ان سے پوچھتے تھے تو کہتے تھے ہم بخارا کے ہیں، ہم امام بخاری کو ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہتے تھے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، خالی کہتے ہیں اہل سنت والجماعت امام بخاری کو ماننے والے ہیں، بخارا کے ہیں.
اسی لیے امام بخاری نے جب حدیث کو کمپلیٹ کیا تو اب اس حدیث کو اپنے نام پر رکھا کہ کہیں باطل اس کو تحریف کر کے اپنا نہ بنا لے، جیسے آج شیعوں نے بنا لیا. شیعوں نے وحید الزما سے بخاری کی شرح لکھوا کر کے اس کو بخاری کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ بخاری نہیں ہے، وہ وحید الزما کی لکھی ہوئی بخاری ہے. یہ مسئلہ ہے. تو اسی لیے ہر دور میں باطل کو حق سے الگ رکھنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے، اہل حدیث پہلے اس کا نام کیا تھا؟ وہابی کہا جاتا تھا. ابن عبد الوہاب نجدی سے چلی ہے جماعت. مولانا بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ سے اس کا نام رجسٹریشن کرا کے اہل حدیث کروایا. ٹھیک ہے. آپ بتائیے یہ جو دیوبندی ہے، اس دیوبندی کا معنی کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں گے. دیو بندی معنی کیا ہے اس کا؟ دیو کی بندگی کرنے والا. جگہ کا نام ہے. میں ارے یار آپ مجھے بتائیے کہ دیوبند جگہ کا نام ہے. جی چلیے مان لیا آپ کی بات. دیوبند کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے. چلیں ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ اپنے آپ کو یہ دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ جگہ کے اس سے آپ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، وہ دیوبندی کہتے ہیں. ارے بریلوی تو ہم اپنے آپ کو حق کی طرف نسبت لگاتے ہیں. بریلوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بریلوی جگہ کا نام ہے نا. نہیں سنو بریلی کا معنی کیا ہے؟ بریلی کا معنی کیا ہے؟ آپ بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. مجھے کیا پتا. جگہ ہاں راجیہ ہے وہ. بریلی میں مسلک اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کی مزار شریف ہے. اچھا. دیوبند میں کس کی مزار شریف ہے؟ نہیں پتا نا. اچھا. دیو بند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیو کا مطلب ہوتا ہے بھوت، بند کا معنی بند، بھوت بند. اچھا ٹھیک ہے. تو جب وہاں پر کوئی عکس نہیں ہے، جب وہاں پر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، جب اللہ کے وہاں پر کوئی اللہ کا معتبر اشارہ نہیں ہے، تو اپنی نسبت کیا بھوت بند کی طرف لگاؤ گے آپ؟ اچھا بتاؤ ذرا. آپ کی ایکسپلینیشن ہے نا، آپ خود سے بنا رہے ہیں اس کو. امام بخاری کے دور میں لوگ اپنے آپ کو بخارا کا کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ امام بخاری وہاں موجود تھے. اچھا. امام مسلم کے دور میں اپنے آپ کو لوگ امام مسلم کا کہتے تھے کیونکہ امام مسلم وہاں موجود تھے. ہم احمد رضا کی طرف بریلی شریف کہتے ہیں، ہم بریلی شریف کے ہیں. احمد رضا کی طرف تو احمد رضا وہاں موجود ہیں. ہاں ٹھیک ہے، موجود تھے. تو دیوبند میں کون موجود ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی کون موجود ہے. تو پھر کیوں ڈیفینس کر رہے ہو؟ ارے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، وہ جگہ ہے بس. میں اتنا ڈیفینڈ کر رہا ہوں. بس سنیے، جگہ ہے تو بات سن لیجیے. جگہ کی نسبت ہمیں نہیں کرنی ہے. ہاں آپ کو میں اتنی دیر سے کیا سمجھا رہا ہوں؟ جگہ کی نسبت نہیں کرنی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں دلی والا ہوں، میں دلی والا ہوں، یا میں دیوبند ہوں. جگہ کی نسبت نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ والوں کی طرف نسبت کرنی ہے. بالکل کرنا ہے. تو اللہ والے کون سے دیوبند میں اللہ والے ہیں بتاؤ ذرا. بھائی میں اگر یہی سوال مجھ سے کوئی ارے بھائی ایک منٹ بھائی سنو. آپ کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو بریلی کیوں بولا؟ ہم نے اس لیے بولا کہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. امام بخاری کے دور میں لوگ اپنے آپ کو سنیے. امام بخاری کے دور میں لوگ اپنے آپ کو بخارا کا کہتے تھے. امام بخاری کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اپنے آپ کو بخارا کا کہتے تھے کیونکہ وہ امام بخاری بخارا میں موجود تھے. ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کی جگہ تھی، وہاں کے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. تو دیوبندی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، یہ صرف شہر کا نام ہے. اللہ کا کوئی ولی وہاں موجود نہیں ہے. تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ اللہ. ہاں تو حق کی طرف نسبت کریں گے نا بابا. ہم حق کی طرف نسبت کریں گے. ہم حق والے ہیں، ہم بھوت والے نہیں ہیں. ہاں. اب جیسے مثال کے طور پہ سنو، مثال کے طور پہ تم نے اپنا مدرسہ بنا لیا دلی میں، تو تم اپنے آپ کو دلی والا بولو گے؟ یہ بتاؤ. تم نے دیوبند بنا لیا، دیوبند مدرسہ. بھائی تم نے اپنا دیوبند مدرسہ بنایا، تو تم اپنے آپ کو دیو سے یعنی دیو سے نسبت دے رہے ہو. ٹھیک ہے. تم سوچو تو صحیح کہ تم نسبت کس کو دے رہے ہو. دیو سے نسبت دے رہے ہو. دیو بند یعنی بھوت بند، اس کا معنی ہے بھوت بند. اس کا نام بدل دیا جائے گا اور کیا ہوگا؟ کیوں؟ ارے تو نام بدلنے سے بھی اللہ والوں کی نسبت کہاں ہوئی؟
اس کا نام جو کوئی نہ اللہ والوں کی نسبت کہاں ہوئی؟ کس کی طرف نسبت کر رہے ہو تم آج کی تاریخ میں؟ آپ کہنے کا مطلب ہے دیوبند میں وہاں کوئی اللہ والا نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سارے کفار رہتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ دیوبند میں ایک ایسے عالم کا نام بتا دو جس نے 4 علوموں سے زیادہ مہارت حاصل کی ہو، ایک کا نام بتا دو. چلو کیا ایشو ہو گیا اگر انہوں نے نہیں کی تو؟ ارے تو نہیں کی تو پھر اللہ والوں کی نسبت کیسے کرو گے بابا؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر سارے کفار رہتے ہیں، وہاں کوئی مسلم نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا آپ سنیے میری بات کو دھیان سے، یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ پر کوئی معتبر عالم موجود نہیں، کوئی معتبر علوم رکھنے والا محدث موجود نہیں، مجدد موجود نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے جاہل پڑے ہیں جو اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں اللہ اور اوم ایک ہے. ایسے جاہل پڑے اللہ اور اوم ایک ہیں. کون کہتا ہے؟ یہ ارشد مدنی نے. اچھا بھائی یہ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں، ارے آپ بوکھلانے لگ گئے. سنیے، اچھا یہ پریکٹیکل لوگ، سنو یہ پریکٹیکل یہ پولیٹیشین لوگ ہیں، تو ذرا مجھے یہ بتا دیجئے قاسم نانوتوی بھی پولیٹیشین تھا؟ یہ کیا نہیں جانتے اس کو؟ ہاں قاسم نانوتوی وہ ہے جس نے دیوبند کی نیز رکھی تھی. ہوگا کوئی نہیں، دیوبندی سلسلہ چلایا ہی اسی نے تھا. دیوبندی ہمیں 20 سال بعد پتہ چلا. اب جا کے تحقیق کرنا. سنو، قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی ہندوزم. اچھا. اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو کرشن رام اور یہ جو ہے نا یہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں. اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. اب اسی کو آج کی تاریخ میں ان کا مفتی ہے سعد النجیب جو بیان کرتا ہے، بولو تو اس کی ویڈیو بھیج دوں گا. وہ کہتا ہے کہ وہ بھجن پڑھتا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو کرشن اور رام ہے ہمارے عالم نے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ایسے ولی جیسے خواجہ غریب نواز غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، معاذ اللہ استغفر اللہ. اچھا دوسری چیز ہنسی آ رہی ہوگی. دوسری چیز ارشد مدنی، اس کو جانتے ہو محمود مدنی کو؟ ہاں یہ سب پولیٹیشین ہیں، اب ان کو پتہ نہیں. ارے میرے بھائی تو پولیٹیشین اگر ہیں تو کیا مطلب اپنے منہ سے کفر بکیں گے؟ پولیٹیشین ابھی تو آپ امین القادری صاحب کو پکڑ رہے تھے، جب ان کی پول کھل رہی تو آپ اس کو پولیٹیشین میں لے کے جا رہے ہو. مجھے بتاؤ محمود مدنی نے یہ بولا نیوز چینل پہ بیٹھ کے کہ جن کو تم رام کرشن اور یہ کیا کہتے ہیں بھگوان شنکر کہتے ہو، یہ اصل میں یہ نبی تھے. وہ نبی آپ مانتے ہو ان کو نبی؟ میں کیسے مانوں؟ کیا میں تو ارشد مدنی پر اس پہ کیا حکم لگے گا؟ محمود مدنی پہ کیا حکم لگے گا اس پر؟ عالم ہے بھائی دیوبند کا بہت بڑا. یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اس کو پروف کرنا پڑے گا، پروف نہیں کر پائے گا تو بھائی سنو، جس مسلک کے جس عالم کو اگر 4 علوموں پہ مہارت حاصل ہوگی وہ یہ بات بولے گا ہی نہیں. تو اس میں تو سب جاہل بھرے پڑے ہیں، تو ان کی طرف میں نسبت کیسے کر لوں؟ ان کی جماعت میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ ذرا بتاؤ مجھ کو. آپ جمشید بھائی آپ بات گھما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو صرف سچائی دکھا رہا ہوں. مجھے بتائیے سنیے بھائی سنیے، مجھے بتائیے کہ کیا میں ان کی نماز دیکھ کے ان کے پیچھے چلا جاؤں؟ ان کی داڑھی دیکھ کے ان کے پیچھے چلا جاؤں؟ ان کی ٹوپی دیکھ کے ان کے پیچھے چلا جاؤں؟ جب تک آپ کو یقین نہ ہو مت جاؤ، بالکل مت جاؤ. تو بھائی یقین کر کے تو ان کو ہم من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کے کفر کو جاننے کے بعد بھی اگر ان کو کوئی مسلمان کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. لیکن آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کے پاس آپ کی دلیل ہونی چاہیے. دلیل میں بتا رہا ہوں. حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 لکھنے والا اشرف علی تھانوی، جانتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، نام سنا ہے، آگے بولو. ہاں اس سے سوال ہوا کہ کیا اللہ کے رسول عالم الغیب ہے؟ زید کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو زید کا یہ عقیدہ، یہ استدلال کیسا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہا اشرف علی تھانوی. جواب کیا دے رہا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض ہے یا کل. اگر بعض، ابھی سمجھاتا ہوں کہ اس غیب سے مراد
بعض علوم غیبیہ مراد ہے یا کل؟ ٹھیک ہے، یعنی جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم مراد ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے، اور بعض کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. اب کہتا ہے کہ بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جبی و مجنون بلکہ حیوانات باہم کو بھی حاصل ہے، جانور کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ. مطلب ایسا علم جیسا حضور کو ہے اس میں حضور ہی کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو اللہ نے جانور، پاگل، مجنون کو بھی دیا ہے. تو سنو، اب آگے کہتا ہے کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا سب کو عالم الغیب سمجھ لیا جائے؟ اس کے اوپر سنو، اس کے اوپر احمد اس کتاب کے اوپر احمد رضا خان نے کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے. اچھا. دوسری کتاب تحذیر الناس، قاسم نانوتوی لکھتا ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا. حضور کو آخری نبی ماننا عوام کا محض ایک خیال ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قاسم نانوتوی. تیسری کتاب فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوئی. فتاوی رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت میں قذب داخل ہے، مطلب اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تحت قدرت قذب باری تعالیٰ ہے، اور قرآن کا استدلال کرتا ہے ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ ہاں، ان سے تو بات ہی نہیں کرنا، پھر ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو بھائی سنو، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر جو فتویٰ دیا ہے من شکا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو اور ان کے کفر کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی ان کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. بس اب دیکھیے یہاں پر معاملہ پتہ ہے کہاں خراب ہو رہا ہے؟ معاملہ یہاں خراب ہو رہا ہے. چلیے آپ نے جو چیز بولا، اگر کوئی یہ بولے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، ارے وہ اس کی توحید کہاں ہے؟ پھر اس کے پاس توحید ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ مسلمان کہہ رہا ہے، بس چھوڑ دو اس کو نہ ہمیں فالو کرنا ہے. تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم تو اس کی طرف نسبت ہی نہیں کرتے. ہاں، اب میری بات سنیے، ابھی آپ نے ایک چیز بولی علم الغیب والی. اچھا، دوسری چیز یہ بتائیے کہ جو صحابہ کو کافر کہے، جو صحابہ پہ تبرہ کرے، وہ بھی کافر ہے پھر؟ اب شیعہ، رافضی اور یہ مولائی جو آج کی تاریخ میں اجمیر شریف میں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے درگاہوں میں ڈھول تاشا، عورتوں کو بلانا، سجدہ کرانا، یہ جو کروا رہے ہیں، یہ سب کے سب رافضی، مولائی، یہ شیعہ کی ایک شاخ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی کافر کہتے ہیں. اچھا، اب بچا کون؟ قادیانی. تو قادیانی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے، اہل حدیث بھی گیا کام سے، دیوبندی بھی گیا کام سے، شیعہ، رافضی، قادیانی بھی گیا کام سے. تو احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی طرف جب ہم نسبت کرتے ہیں، تو جب ہم احمد رضا فاضلی بریلوی کا علوم پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہندوستان میں جو الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنی ہے وہ کیسے بنی تھی؟ بتاؤ آپ. احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے سائنس پر. اچھا، اس کے بعد بنی؟ اس کے بعد تب اس سے متاثر ہو کر کے گورنمنٹ نے احمد رضا خان کے نام کی ایک ٹرین چلائی، اعلیٰ حضرت ایکسپریس. اچھا، جو آج تک چل رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں کچھ بولوں ابھی؟ آپ ابھی ایک چیز اور سن لیجئے. ایک آپ نے اس کا نام تو سنا ہوگا نا، علی گڑھ یونیورسٹی. ہاں، AMU. علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو میتھ شروع ہوئی تھی، گڑت، وہ کب شروع ہوئی تھی؟ کیا شروع ہوئی تھی؟ گڑت میتھ. سمجھ نہیں آیا، تھوڑا کلیئر بولیے. ارے میتھ پڑھتے ہو؟ میتھ، جوڑ گھٹا بڑا، میتھ پڑھتے ہو؟ ہاں، میتھ گڑت. ہاں ٹھیک ہے. یہ جب تک کوئی پروفیسر اس کے اوپر مہارت نہیں حاصل کر لیتا تھا تو وہ سبجیکٹ کالج میں، یونیورسٹی میں لاگو نہیں ہوتا تھا. یہ تو آپ کو پتا ہوگا. تو یونیورسٹی کا جو پروفیسر تھا اس کو جانا تھا جرمنی. یہ واقعہ بہت مشہور ہے آپ کا. تو احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت ایک کام کرو، آپ ایک بار بریلی شریف کا چکر لگا لو، احمد رضا سے بات کر لو، یہ مسئلہ وہ حل کر دیں گے. یہ جو
جو گणित کا جو مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہو یہ حل کر دیں گے، اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک یہاں سبجیکٹ چالو نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ جاؤ گے جرمنی تو جرمنی سے جانے آنے میں سال گزر جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ جا کر کے ڈھونڈو گے کہ کون مسئلہ حل کرے گا، کس کے پاس جاؤ گے نہیں جاؤ گے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ مولانا مولوی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں گے. تو آپ ان کو کہا کہ چلو ایک بار لے کے چلتا ہوں آپ کو. آپ بریلی شریف آئے، عصر کی اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت تھا. احمد رضا خان فاضلے بریلوی کے پاس آئے. آپ نے کہا کہ بتائیے کس مسئلے سے آئے. کہا کہ ایک گणित کا مسئلہ ہے، اس کو میں سالو کرنے کے لیے باہر جا رہا تھا. تو آپ کے اس مرید نے کہا کہ ایک بار آپ سے ملاقات کر لیا جائے. تو آپ نے کہا دکھاؤ. کہہ رہا کہ ابھی تو نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے جو ایک ہی دم حل ہو جائے گا. آپ نے کہا دکھاؤ تو صحیح. دکھایا، اور دکھانے کے بعد آپ نے نشاندہی کی کہ اس کو یہاں بٹھاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ، اس کو ایسے رکھو، اس کو ایسے رکھو، اس کو ایسے رکھو. جب تک آپ رکھو تب تک میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب وہ پروفیسر کہتا ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے بتایا میں نے رکھا وہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس کے بعد احمد رضا خان فاضلے بریلوی آئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ میتھ کا جو یہ گणित ہے یہ کہاں سے سیکھا، کون سی یونیورسٹی سے سیکھا. کہا کہ میرے والد محترم نے میرا داخلہ تو کرایا تھا، میں یہ جوڑ بھاگ سیکھ رہا تھا، لیکن جب میرے والد محترم آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جوڑ بھاگ سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کتاب کو لیا اور کہا کہ حضور کی حدیثیں پڑھو، یہ سب خود بخود آ جائے گا. تو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا میرے حضور کے صدقہ ہے. اتنے علوموں پہ ان کو مہارت حاصل تھی. ہر سبجیکٹ پر سنو، ہر سبجیکٹ پر، ہر منطق پر، ہر علوم پہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. 1400 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جو سائنس پین کی کتابیں ہیں کیا؟ ہاں ہیں. کبھی سنا نہیں میں نے. آپ نے نہیں سنا تو کیا آپ نے امریکہ دیکھا بھائی؟ لیکن امریکہ سنا ہے نا. سنا ہے تو امریکہ دیکھا نہیں نا. لیکن یہ سنا بھی نہیں ہے نا، اس لیے تو بول رہا ہوں. امریکہ سنا ہے یہ سنا. اب 1,24,000 صحابہ ہیں، کتنے صحابی کا نام سنا آپ نے؟ 1,24,000 صحابہ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 1,24,000 صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت. اچھا، اور پھر نبی کتنے ہیں؟ ایک روایت میں 1,24,000، ایک روایت میں 2,24,000. اچھا، اور شاید ایک میں 1,14,000 بھی ہے. نہیں، 1,24,000 اور ایک 2,14,000، یہی ہے، دو روایتیں. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ثابت کرنا ہے؟ تو اب آپ کیا سب سارے صحابیوں کے نام جانتے ہیں؟ کیا کیا صحابیوں نے کیا 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 سب کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے بولا کچھ بولے نہیں میرا. اب دیکھیں ایک صحابی کا نام اللہ کے رسول نے رکھا تھا، کیا نام رکھا تھا، وہ کیا کرتے تھے، بنا گھوڑے کے دوڑتے تھے جنگ میں. اور گھوڑے کو بھی فیل کر دیتے تھے، اتنی ان کی رفتار تھی. اللہ نے عطا بھی ہوگی اس میں. ہاں، اللہ کے رسول نے ان کو کون سا سپاہی سے نوازا تھا، نام یاد نہیں آ رہا. چلے بہر کیف. تو بھائی میں نے آپ کو ساری باتیں جو رکھی ہیں سب آپ کے سامنے، تو اب آپ کچھ بولیں گے تو بولیے جلدی، پھر میں چلوں. بھائی میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں لیکن موقع ہی نہیں ملا مجھے. چلو میری ہو گئی، وضاحت پوری ہو گئی. آپ ایک سوال کر دیتے نا تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. چلیے ٹھیک ہے. اب آپ کے بیچ میں ایسی بہت سی چیزیں آئی تھی جن میں میں سوالات کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے بولنے میں دیے. چلیے کوئی بات نہیں، رکھ لیجیے سوالات. آپ جیسے آپ نے ایک بات نکالا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں، ٹھیک ہے. آپ نے ابھی نکالا تھا کہ یہ جو بندی ہے انہوں نے یہ لکھا، ٹھیک ہے. ہیلو، سن رہا ہوں جی. تو میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علم غیب سے آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے سمجھا. دیکھیے اعلیٰ حضرت سے یہی سوال مولانا بٹالوی نے کیا تھا عرب میں. اچھا. احمد رضا خان فاضلے بریلوی اس دور میں کتابیں کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اتنی ساری کتابیں لے کر کے چلے. عالم بہت بڑے بڑے تھے لیکن یادداشت اور ذہن اتنا نہیں تھا کہ ساری کتابوں کے حوالے ان کو یاد ہو. تو مولانا بٹالوی نے ایک تقریر کری وہاں پر، حضور کے علم غیب پر اعتراض اٹھایا کہ اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ وہاں عالموں کی جماعت تھی تو ان کو یہ پتہ لگا کہ احمد رضا خان جو ہے وہ ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو بلایا جائے. آپ آئے تو آپ سے یہ ساری بات رکھی تو آپ نے کہا کہ مجھے رات وقت کا وقت دیجیے، صبح فجر کے بعد میں جواب دوں گا. اور آپ کو بہت تیز بخار بھی تھا.
آپ نے 8 گھنٹے میں کتاب لکھی الدولت المکیہ، آپ پڑھو گے نا، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لو یوٹیوب، اس پہ پلے اسٹور پہ بھی مل جائے گی، اس کو پڑھو، آپ کے سارے اشکال علم غیب پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ کتاب لکھی 8 گھنٹے میں، 500 صفحے کی کتاب ہے، 8 گھنٹے میں 500 صفحے لکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو صبح جب یہ کتاب پیش کری، تو جب کتاب پڑھنا شروع کیا گیا تو اس میں آپ نے قرآن کی آیتوں کے دلال انبار لگائے، حدیث مبارکہ کے انبار لگائے، روایتوں کے انبار لگائے، تو سب حیران رہ گئے کہ اتنا تگڑا ذہن، اتنی تگڑی منطق کہ نہ کتاب پاس میں اور نہ ہی کسی کے پاس روایت کی کتاب پاس میں، لیکن احمد رضا کا ذہن اتنا تگڑا ہے، اتنی تگڑی ذہنیت ہے کہ ساری چیزیں جو لکھی ہیں وہ ہو بہو اسی کتاب میں موجود ہیں، اسی صفحے پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو میرے اللہ نے ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، یہ علم عطا کیا۔ کوئی چیز ایسی نہ رہی جو میرے نبی کو اللہ نے سکھائی نہیں، یہ قرآن کی نص قطعی سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ چلیے میں اس میں یہ کہنا، اگر میں یہ کہوں کہ میرے نبی کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ عطا کرتا، تو یہ صحیح ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کتنا تھا؟ جتنا اللہ عطا کرتا۔ کتنا عطا کیا اللہ نے؟ اللہ بہتر جانے اور میرے نبی جانے۔ تو وہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ نص قطعی سے جب ثابت ہے تو پھر ہم کتنا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چلے مجھے بتائیں ما کانا وما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا، میں ثابت کر دوں حدیث سے؟ تو میں کیا کہوں، اللہ نے عطا کیا ہوگا، اللہ نے بتا، اللہ نے علم دے دیا ہوگا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی سوال اعلیٰ حضرت سے کیا تھا کسی نے کہ اتنا ہی علم عطا کیا جتنا اللہ نے دیا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کے آگے قلم رکھ دیا کہ لکھ کے بتاؤ کتنا دیا۔ جانے اور ہم یہ چیز میرے اللہ اور میرے نبی کی بیچ کی بات ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جی، بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ظہر کا وقت ہو گیا اور فجر سے لے کے ظہر تک میرے نبی نے بیانات کیے، تقریر کی، واعظ کیا، ظہر کی نماز پڑھائی، صحابہ حیران، آج تک تو نبی نے ایسا کیا نہیں، تو آج کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر بیان کرنا شروع کیا۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور واعظ کیا۔ اب دیکھیے فجر سے عصر تک صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان سن رہے ہیں میرے نبی کا۔ اس کے بعد آفتاب غروب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر واعظ کیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے اس بیچ میں جو چیز ہو چکی، جو ہو چکا، وہ سب ہمیں بتا دیا، اور جو ہونے والا ہے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، وہ سب ہمیں بتا دیا۔ اب جس نے اس حدیث کو یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب میرے نبی اگر فجر سے مغرب تک ممبر پر ہیں تو کتنی حدیثیں بیان کی ہوں گی؟ بتائیے۔ اب اس کے بعد ایک صحابی رسول تھے جن کو بھیدی صحابی کہا جاتا تھا، حضرت حذیفہ۔ ان کو میرے نبی نے منافقوں کے نام بتا رکھے تھے قیامت تک کے، اور ان کو منع کیا تھا کسی کو بتانا نہ۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا یا کوئی مرتا تھا تو حضرت فاروق دیکھتے تھے، عمر فاروق کی حضرت حذیفہ اگر اس جنازے میں شامل ہیں تو وہ نماز پڑھاتے تھے، اور جب حضرت حذیفہ اس جنازے میں شامل نہ ہوتے تھے تو کہتے تھے منافق ہے کہیں بھی دفن کر دو، نماز نہ پڑھاتے تھے۔ تو قیامت تک کے منافقوں کے نام، ابھی وہ منافق پیدا بھی نہیں ہوا، اس کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا، اس کے باپ کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا، میرے نبی نے تمام منافقوں کے نام بتا دیے، اور جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، وہ سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ تو پھر ما کانا وما یکون کا علم ثابت ہوا یا نہیں ہوا یہاں سے؟ بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں، جو اللہ نے علم دیا سب نبی کے پاس تھا، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ارے تو اللہ نے کتنا دیا؟ تو یہ لمٹ آپ نہیں بتا سکتے، نہ میں بتا سکتا۔ میں تو بتا رہا ہوں ما کانا وما یکون کا آپ قرآن سے ثابت کر دوں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اور جو ہو چکا، جو ہونے والا اور جو ہوگا،
سب جانتے ہیں میرے نبی. جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا. ہاں، تو اس کا مطلب جو یہ 3 فگر ہیں، ان میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں اور ہمارے نبی کو جتنی اللہ تعالیٰ نے دے دی، ان سب تو وہی چیزیں پتہ ہے. لیکن اسی پہ تو بزرگان دین نے ایک شعر لکھا ہے نا کہ جو ہو چکا جو ہوا نبی جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا نبی جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ سنو یار، شعر سنو، نعت شریف سنو. بزرگان دین کی نعت شریف لکھی ہوئی ہے کہ جو ہو چکا جو ہوگا نبی جانتے ہیں، تیری خدا سے عطایا نبی جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ حضور غیب داں نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن سے میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. یہ بتائیے قرآن میں ہر ایک چیز کا علم ہے، خشک ترک، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن میں نہ ہو. ساتوں آسمان کا، زمین کا، عرش کا، فرش کا، درند کا، چرند کا، پرند کا، جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو، ہر ایک چیز کا علم قرآن میں ہے قرآن میں. ہاں بالکل ہے. اچھا، تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا رحمان علم القرآن خلق الانسان؟ رحمان علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن سکھا دیا اپنے حبیب کو، تو سب کچھ تو سکھا دیا. تو اس میں آرگومنٹ کہاں پھنستی ہے یہ بتائیے. چلیے آپ کا ایک منٹ، کیا دوبارہ کیا بولا آپ نے؟ اس میں آرگومنٹ کہاں پھنستی ہے؟ آرگومنٹ کہاں پر؟ آرگومنٹ یہ پھنستی ہے کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، ادنا سی بھی گستاخی. اچھا یہ بتائیے ولید بن مغیرہ نے کیا گستاخی کی تھی میرے نبی کی؟ آپ بتائیے، میں نے نہیں پڑھی. چلے میں آپ کو سورہ منافقون پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے، اور آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے تمام جہانوں کی کنجی خزانے مجھے عطا کر دیے. تو منافقوں نے مذاق اڑایا کہ ہم ہیں یہاں منافق، ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں ہے، اور یہ بات کرتے ہیں عالم میں اور کیا کہتے ہیں حوض کوثر کی. تو صحابی رسول نے سنا اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے اور حضرت عمر فاروق سے کہا کہ حضرت یہ منافق بیٹھے ہیں، حضور کا مذاق اڑا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق آئے اور اللہ کے رسول سے مخاطب ہوئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر، میں جانتا ہوں یہ منافق ہیں، لیکن مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا کہ ان کو میں نکالوں. فوراً اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے تم کو اختیار دیا، اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو. 250 سے زائد منافقوں کو میرے نبی منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور نام بتایا، اس کی ولدیت بتائی، اس میں عورتیں بھی شامل، اور 250 سے زائد کو نکلوایا میرے نبی نے باہر. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کر کے مسجد بنائی جس کا نام رکھا مسجد جرار. اللہ کے رسول کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھا یہ مسجد کس نے بنوائی؟ تو انہوں نے بنوائی. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو، اس کو برباد کر دو، نیست و نابود کر دو. صحابہ نے اس مسجد کو برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا. پورے صحابہ کی زندگی میں وہاں پر اس جگہ پر اللہ کے رسول کی لعنت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی. اس زمین پر کبھی مسجد نہیں بنی، تابعی کی زندگی میں نہیں بنی، تبع تابعی کی زندگی میں نہیں بنی. لیکن آج ان اہل حدیثوں نے وہاں پر مسجد بنا کر کے اس کا نام رکھا ہے مسجد نور. اور جب حاجی وہاں جاتے ہیں تو یہ چلا کر کے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور کی زیارت کر کے جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتہ یہ لگا کہ میرے نبی کی ادنا سی گستاخی کرنے والا ہی کافر ہے. تو یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، گستاخ ہے. اچھا، اس کا مطلب اس نے بول دیا تو وہ کافر ہو گیا، گستاخ ہے، وہ گیا ایمان سے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بتائیے کہ یہاں پر ان منافقوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا تو ان کو پتہ نہیں، ہم بیٹھے ہیں منافق، جبکہ میرے نبی کو پتہ تھا، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا تھا نکالنے کا. آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا. اس آیت کو جب آپ پڑھو گے تو اس کی پوری تفسیر پڑھنا، سمجھ میں آ جائے گا.
تو اب اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی آج تم کو اللہ نے اختیار دے دیا، گندوں کو اچھوں سے الگ کر دو۔ چلیے ٹھیک ہے، اس میں ایک اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اگر میں یہ بولوں، میرا نام محمد وسیم ہے، اگر میں یہ بولوں کہ میرے نبی کو اتنا ہی علم تھا جتنا میرے اللہ نے عطا کیا، تو یہ گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل گستاخی ہوگی۔ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ میرا پرسنل۔ تو آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں گے یا آپ کیا کہتے ہیں محدثین مفسرین یا تابعی تابعی کا عقیدہ مانیں گے؟ دین کے ٹھیکیدار ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں بولتا دین کے ٹھیکیدار کیا وہ سارے ہیں جو جن کا نام بتایا؟ نہیں، بالکل دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ محدثین مفسرین۔ دیکھیے تابعی محدثین مفسرین ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں، اگر نہیں ہوتے تو تم تک دین کیسے آتا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اگر حدیث لے کر کے ہندوستان میں نہیں آتے تو تم تو حدیث کا کچھ بھی نہیں جان سکتے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لے کر کے آئے۔ اچھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب سے پہلے تبلیغ کری۔ اب مجھے آپ بتائیے نا، اگر صحابہ کی جماعت ہندوستان نہ آتی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں نہ بتا کے جاتی تو ہندوستان صحابہ کی جماعت ہندوستان، بالکل صحابہ کی جماعت ہندوستان میں آئی ہے۔ بتائیے کون سے صحابہ؟ ہسٹری پڑھی آپ نے؟ ہسٹری پڑھی ہے؟ ہسٹری؟ ارے تو ہسٹری آپ پڑھو نا، مجھے کیوں پڑھا رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہسٹری جیوگرافی پڑھی ہے آپ نے؟ آپ پڑھو۔ میں پڑھ چکا ہوں، آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں آپ نے پڑھی ہے؟ کبھی آپ نے ورلڈ میپ پڑھا ہے آج سے 14 سال پرانا یا ابھی کا یا 800 سال پرانا؟ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ ورلڈ میپ کب بنا تھا؟ ورلڈ میپ کس نے بنایا تھا؟ ورلڈ میپ کسی نے بنایا ہوا؟ آپ نے یہ دیکھا ہے، پڑھا ہے؟ ارے وہی تو پوچھا ہوں، ورلڈ میپ کس نے بنایا تھا؟ کتنی بار چینج ہوا ورلڈ میپ؟ ارے ورلڈ میپ ابھی بھی چینج ہو گیا، کوئی بھی پڑھا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ادریس نے بنایا ورلڈ میپ۔ اس کے بعد انگریزوں نے اس کے بعد انہوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا تھا اور نارتھ کو نیچے، تو انگریز آئے تو انگریز نے اس کو الٹا کر دیا، ساؤتھ کو نیچے کر دیا اور ساؤتھ کو اوپر کر دیا تاکہ کعبہ کی ڈیفینیشن وہ چینج کر سکے، لیکن الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہی ہے۔ بالکل، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ورلڈ میپ تو کئی بار چینج ہو چکے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، چلیے۔ راجا مہاراجوں کے ٹائم میں ورلڈ میپ الگ تھا، انگریزوں نے آیا، پھر انگریزوں نے اس کو چینج کیا۔ تو آپ سے کہنے کا مطلب ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، یہ جو کمپاس بنا ہے، کمپاس، یہ کمپاس جب نہیں تھا تو قبلہ کیسے پتہ لگاتے تھے؟ مجھے نہیں پتا بھائی، آپ بتائیں۔ ہاں، یہ بہت دشواری ہوتی تھی لوگوں کو، تو احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس پر بھی کتاب لکھی ہے اور اس کے 10 نشانیاں لکھی ہیں اور کہا ہے اس 10 نشانیوں پر عمل کر کے جو نماز پڑھے گا تو اگر اللہ تعالیٰ بیچ کے جلوے کو ہٹائے تو سامنے قبلہ پائے گا۔ اچھا، آپ کو یہ بھی ہوگا نا کہ اگر ہمیں قبلے کا دیکھنا پتا ہو تو ہم کسی بھی دوسرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز وہ تو خیر الگ، وہ تو مسئلہ ایک الگ ہے، وہ تو ایک مسئلہ الگ ہے، وہ یہ مسئلہ ہے اگر آپ کے پاس کمپاس نہیں تھا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، 50 آدمی ہو آپ ساتھ میں، جی، اب 10 آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، 10 آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، 10 آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے، 10 آدمی ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے۔ اب کسی نے اس مسئلے کو حل کر دیا تو وہ حل کرنے والا بہتر ہوگا نا بھائی۔ میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلے میرے سوال کا جواب دو نا، وہ بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس مسئلے کو حل کرنے والا؟ یہ کوئی سائنٹسٹ کر سکتا ہے نا، تو سائنٹسٹ پہ تو کتاب لکھی نا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، جس کا نام رکھا اسی پہ تو، سائنٹسٹ پہ تو کتاب لکھی نا آپ نے، 10 نشانیاں بیان کی آپ نے کہ اس 10 نشانیوں کو آپ رٹ لو، دیکھ لو اور اس 10 نشانیوں کو ذہن میں رکھ کر کے نماز پڑھو گے تو قبلے کے رخ جاؤ گے سیدھا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں اس میں بھی اعتراض نہیں کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہے، آدمی کو عقل عطا کی ہوتی ہے، تو اس چیز کی تحقیق کرتا ہے اس کو ہمارے۔ تو بھیا آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، میں فون رکھ دوں، 2 گھنٹے ہو گئے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ سر جی بات آپ کی صحیح ہے، لیکن بات آپ ہی نے کی ہے، بات مجھے آپ زیادہ نہیں کرنے دے۔ دیکھیے سوال ہوتا ہے چھوٹا سا مختصر سا، جواب ہوتا ہے طویل، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے۔
تو اس کے اندر بھی ایسے بہت سے سوال ہوتے ہیں نا جب آپ بات کرتے آپ دیکھیں یہ تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، جس کے دل میں کیڑا ہوگا وہ نکالتا ہی رہے گا سوال، وہ کبھی اس حساب سے تو پھر آپ کبھی منزل پہ پہنچو گے ہی نہیں، کیڑا ہی نکالتے رہو گے. جو ڈبیٹس ہوتی ہیں اس میں ٹائم دیتے ہیں نا. تو یہ آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ نہیں، میں فی الحال ڈبیٹ نہیں کر رہا تھا، میں تو آپ کے بات جاننا تو جو آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے اس کا مدلل جواب دیا، حوالوں سے جواب دیا. آپ کی بات سے یہ مطلب آپ نے جو بھی جواب دیا وہ جواب میں آپ نے مجھے جو دیکھنے کو ملا، ہاں کچھ چیزیں آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے قرآن و حدیث سے بولا ہے، اس پہ میں کچھ نہیں بول سکتا، لیکن ہاں کچھ چیزیں آپ نے ایسے بولا ہے میں صحیح ہوں، میرا مسلک میں یہ ہے تو میں نے اس کی مدلل دلیل. ارے یار ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پر آپ کے والد ہیں جی، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر آپ کے چاچا ہیں، سمجھ لیجیے گا بات کو، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی نسبت پہلے والد کی طرف کرو گے یا چاچا کی طرف کرو گے؟ والد کی طرف کرو گے کیونکہ وہ آپ کے حقیقی باپ ہیں، آپ کی امی سے نکاح ہوا، پھر آپ پیدا ہوئے، آپ کو پالا پوسا بڑا کیا ہے نا. تو جب ہمارے پاس ہمارے علوم کے مہارتی موجود ہیں، ہمارے علوم کے عالم موجود ہیں، ہمارے علوم کے وہ علوم جو میرے نبی نے حدیث میں بیان کیا، وہ علوم جو محدثین نے کتابوں میں بیان کیا، وہ علوم جس سے محدث مفسرین کیا کہتے ہیں بنے، جس سے عالم بنے، مفتی بنے، وہ علوم اگر آج کی تاریخ میں کسی میں پائے جا رہے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جائیں گے بھائی؟ اچھا بتاؤ یار، تم انصاف کرنے والے آدمی ہو، بتاؤ ذرا مجھ کو. یہ تو پھر یہ جاہل والی بات ہو گئی کہ نہیں تم اس کو چھوڑ دو، تم دو علوم والوں کے پاس چلے جاؤ. چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آج کی تاریخ میں لے کر کے تو آؤ کوئی احمد رضا جیسا آج کی تاریخ میں جو ان کے علم کی 2 سیڑھی بھی چڑھ کے دکھائے. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب اعلیٰ حضرت کی علمی لیاقت اسی ایک شعر سے لگا سکتے ہیں جو آپ نے لکھا، ایسے ایسے شعر بیان کیے، ایسے ایسے الفاظوں میں شعر، فارسی میں، اردو میں، عربی میں، ٹھیک ہے، ہندی میں، سنسکرت میں، سارے اشعاروں پہ آپ نے نعت شریف لکھی. ہدائی کے بخشش پڑھو. اچھا، میرا آخری سوال ہے، ادان ہو رہی ہے، میرا آخری سوال ہے آپ سے. اب بعد میں بات کریے گا، بہت ٹائم ہو گیا، 2.5 گھنٹے کے آس پاس. آخری سوال، ہاں یا نا میں جواب دیتے جائیے گا. یہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں جیسے قرآن خود سے سیکھ رہا ہوں تو کیا میں سیکھ سکتا ہوں کہ نہیں سیکھ سکتا؟ نہیں سیکھ سکتے. اس کی زبان سیکھ رہا ہوں میں، زبان. عربی سیکھ رہے ہو؟ ہاں عربی سیکھ رہے ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ زبان سیکھ رہے ہو. ہاں تو بھائی جب میں زبان سیکھوں گا تو پھر بعد میں مجھے بتائیے نا صحابہ کی جو جماعت تھی جی وہ سب عربی تھے کہ نہیں؟ ہاں سب عربی. تو پھر اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن مسعود کو کیوں کہا ان کو قرآن سکھاؤ جب عربی تھے وہ؟ تو یہ بولا سکھاؤ، یہ تو نہیں بولا قرآن بتاؤ، قرآن سکھاؤ. تو جب خود عربی تھے تو عربی میں آیت آتی تو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کیوں بولا، سمجھانے کے لیے کیوں بولا؟ نا عربی جو تھے وہ عربی بولنے والی عربی، قرآن کی عربی میں بہت فرق ہے میرے بھائی. نہیں میں پچھلے 1.5 سال سے سیکھ رہا ہوں. 1.5 سال سے کیا آپ نے عربی سیکھی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تو نہیں سیکھی. تو پھر اگر آپ نے عربی نہیں سیکھی تو اس کا مطلب جو آپ ابھی جتنا بھی باتیں بتاتے ہیں سارا جو آپ ترجمے بتاتے ہیں، ساری ترجمے. ثم الحمدللہ جو عربی کے ترجمے ہمارے عالموں نے سکھائے، بتائے، جو اس کی تفسیر بتائی، تو اگر وہ عربی تفسیر اور ترجمہ قرآن کے خلاف ہے تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا، آپ ثابت کر دو. میں نے یہ قطعی نہیں بولا. تو پھر دونوں باتیں تو آپ ہی بول رہے ہیں. یہ بتائیے بھائی میں کنفیوز ہوں نا ابھی، میں کنفیوز ہوں. اگر ایسے حالات رہیں گے تو زندگی بھر کنفیوز ہی رہ جاؤ گے میرے بھائی. بتائیے میں تو احمد رضا کا پڑھوں یا میں تقی عثمانی کے پڑھوں؟ آپ کو میں نے 50 عالموں کے بیچ میں ایک بات بتا دی کہ ایک عالم ایسا ہے جس کو 15 علوموں پہ مہارت حاصل ہے. تو آپ کو خود سمجھدار ہے، خود سمجھنا چاہیے کہ جب ان کو اتنے علوموں پہ مہارت حاصل ہے تو میں صرف انہی کو فالو کروں، باقی کو کیوں کروں آج کی تاریخ میں؟ میرے بھائی میں ایک چھوٹی سی بات جاننا چاہ رہا ہوں، اگر میں خود سے عربی سیکھ کے پڑھنا چاہوں تو نہیں کر سکتا؟ نہیں اتنا جاننا چاہ رہا ہوں.
ये तो फिर आप ये कुरान को समझना, तो कुरान का हक है मेरे भाई, आप कैसे कह सकते हो? नहीं समझ सकते ना, अल्लाह ने खुद फरमा दिया ना कि कुरान पढ़ के ही लोग गुमराह होंगे। अच्छा, मतलब आपके क्या पे कहने का मतलब है वो जो आज से 200 साल पहले चाहे वो थानवी जो हो ये आए थे, वो उनको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी थी, वो लोग कर ले, अहमद रजा को इतनी सलाहियत दी थी, मैं अगर सीखना चाहूँ अपनी उम्र लगाना चाहूँ तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। अब ये कहना चाह रहे हैं? अब ये क्यों कह रहे हैं? मैंने अगर मैं आपको, टाइम के अब आप बाद वापस घूम के उसी मौजू पर आ रहे हैं। मैंने पूरी वजाहत आपको कर दी, पूरी वजाहत कर दी, हर चीज बता दी। अरे कर भी रहे हैं यार और बता भी रहे हैं। मुझे बताइए अशरफ अली थानवी सुनो, अशरफ अली थानवी ना अहमद रजा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है इल्म के मामले में। हो सकता है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। जब अहमद रजा खान मुफ्ती बने थे ना तो अशरफ अली थानवी ने पहले मकतब में एडमिशन लिया था। बात समझ आ रही है? उसी दौर के थे। अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का विसाल हुआ था सन 24 में और अशरफ अली थानवी का हुआ था 42 में। अच्छा, ठीक है। और अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी जब मुफ्ती की डिग्री हासिल करके निकले थे 14 साल की उम्र में, तो अशरफ अली थानवी ने पहली क्लास में मकतब में एडमिशन लिया था। तुम कहाँ उनके इल्म को उसके इल्म से मिला रहे हो? चलिए ठीक है, उनको इल्म नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट